مائک چیک کر لیا؟ جی آن کرنا ہے. آگے آگے دیکھیے میں ایک بار. نہیں آیا. ٹھیک ہے. آ رہا ہے؟ ہاں شروع کیا جائے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس کو رکھ دیجیے. شکریہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب دو معبود کے رشتے کو بتانے والے اب دو معبود کے رشتے کو بتانے والے جادۂ حق سے قدم کو نہ
ہٹانے والے جادۂ حق سے قدم کو نہ ہٹانے والے سر کٹا کر بھی نہ تبلیغ کو چھوڑا شے نے سر کٹا کر بھی نہ تبلیغ کو چھوڑا شے نے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے عبد و معبود کے صلوات. سلام کے چند شعر پیش خدمت ہیں اذان عالیہ کے لیے. وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے یہ جبین شوق میری اگر در بو تراب سے جا ملے ملے مرتضیٰ تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے بڑا حر کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں ہوا فضل حق کا جو سامنا
تو حسین راہ نما ملے یہ غم حسین کی بزم ہے، یہاں زندگی کے اصول ہیں، یہاں بیٹھ جاؤ سکون سے، ہے شرف کے فرش عزا ملے غم کربلا نے پلک جو سجا دیے ہیں وہ عاشق سب، ذرا آنکھ سے جو چھلک گئے تو وہ سلسبیل سے جا ملے سر نو کے نیزہ حسین کی وہی آن ہے وہی شان ہے، کہ ہزاروں کانٹوں کے درمیان کوئی پھول جیسا کھلا ملے وہ حصار کھینچا ہے صبر کا، سرداشت میرے حسین نے کہ غرور ظلم بھی رو دیا، کہیں راستہ تو کھلا ملے وہ سلام کہیے حسین پر۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہے۔ ایک بار باز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری،
عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، خیمے کا پردہ اٹھا زین اللبا ایک باری، خیمے کا پردہ اٹھا زین اللبا ایک باری، دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگا یوں زاری، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، ارے قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو، قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو، ہائے شہ کا نہ رہا کوئی بھی یاور باقی، نہ علمدار رہے اور نہ لشکر باقی، اور نہ رہے قاسم جرار نہ اکبر باقی، ہے فقط صبت نبی کا سر انور باقی، ہم تو باقی ہیں غم و رنج اٹھانے کے لیے، ارے موت نے چھوڑا ہمیں اشک بہانے کے لیے، ہائے شبیر کے مرنے کی ہے اب تیاری، زخم پر زخم لگے ہیں تن شہ پر کاری، اور بھوک میں پیاس میں غش آتے ہیں 100 باری، بیچ میں ابن علی گرد کھڑے ہیں ناری، اپنی بیماری پا شرمندہ پسر ہوتا ہے، قتل اب سامنے بیٹے کے پدر ہوتا ہے، ہائے بابا کو میرے کوئی بچا لے آ کر، پھیر دے لا کے گلے پر میرے کوئی خنجر، اور بعد بابا کے پسر کا
نہیں جینا بہتر، باپ تو قتل ہو جیتا رہے یہ خستہ جگر، اہل بیت نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی، اہل بیت نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی، بلوائے عام میں سر پر نہ ردائیں ہوں گی، ارے بلوائے عام میں سر پر نہ ردائیں ہوں گی، اقربا کٹ گئے۔ اللہم صلی اللہ تھوڑا سا نزدیک کر لیں، کافی کافی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اذان محترم، عزاداران سرکار سید الشہداء، پروردگار عالم کا نہایت لطف و کرم ہے کہ جس نے
یہ توفیق اور یہ سعادت عطا فرمائی کہ عزائے سید الشہداء کی اس عظیم عبادت میں ہم لوگ شریک ہو سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. چونکہ عزائے سرکار سید الشہداء اور یہ عزاداری اتنی بڑی نعمت ہے پروردگار کی طرف سے کہ جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. چونکہ اس خمسے کی آج پہلی مجلس ہے اور آپ کی سرزمین پر پہلی مرتبہ آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو لازم ہے کہ تمہیداً چند باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو موضوع ہے اور جو باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے اس کا آغاز کیا جائے. دیکھیے یہ عزاداری جو ہے، یہ جو مجالس ہیں، یہ جو جلوس ہیں، یہ نوحہ خوانی، یہ مرثیہ خوانی، یہ ماتم، یہ علم، یہ جتنی بھی عزاداری کی رسمیں ہیں اور یہ جتنی بھی عزاداری کو ہم لوگ برپا کرتے ہیں اپنے شہروں میں اور ہر کوچے میں، ہر زمین پہ جس طرح سے عزاداری برپا ہو رہی ہے، ان سب عزاداری اور ان سب عزادار کا بس ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم حسین ابن علی کے مقصد کو سمجھ سکیں. یعنی عزاداری کا مقصد وہ ہو جو مقصد امام حسین کے قیام کا تھا. اگر ہمارا مقصد، ہماری عزا کا مقصد امام کے مقصد سے ہٹ کر ہے تو ہم نے عزاداری کو عبادت نہیں سمجھا. تو اس کے لیے آپ لوگ اکثر و بیشتر سنتے رہتے کہ امام حسین کیوں مدینے کو ترک کیا، کیوں مدینے سے نکلیں. عشر اول میں بھی آپ نے اچھے علماء کو سنا، اس سے پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کیوں امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا، کیا ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو مدینے ترک کرنے کی. امام حسین نماز پڑھتے رہتے، قبر رسول پہ جاتے رہتے، نہ نماز پڑھنے سے کوئی مشکل تھی امام حسین کی، نہ امام حسین کی زیارت سے کوئی مشکل تھی یزید کو. کچھ ایسی چیزیں تھی، میں خصوصاً اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں، کچھ ایسی چیزیں تھی جو یزید کو پسند نہیں تھی. یعنی نہ امام حسین کی نماز سے کوئی مشکل تھی، نہ امام حسین کی زیارت سے کوئی مشکل تھی، نہ امام حسین علیہ السلام کے روزے سے کچھ ایسا تھا کہ جو یزید کے لیے باعث مشکل تھا. یعنی امام حسین علیہ السلام کی وہ فکر، امام حسین علیہ السلام کا وہ عزم، امام حسین علیہ السلام کا وہ ارادہ، وہ عزم، وہ فکر، وہ ارادہ یزید کے لیے باعث خطر تھا. کیا عزم تھا امام حسین علیہ السلام کا؟ انشاءاللہ ان 5 دنوں کے اندر آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے خود ہماری عزاداری کا کیا مقصد ہونا چاہیے، سوال. اس سے پہلے ایک مسئلہ اور حل کریں. آیا عزاداری خود مقصد ہے یا عزاداری ایک ذریعہ ہے ایک مقصد تک پہنچنے کا؟ یہ ایک سوال ہے، ہمیں ہونا چاہیے. ہمارا کوئی بھی عمل مقصد سے خالی نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ پہنچے بس سٹینڈ پر، جہاں بس سٹاپ ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے، آپ کا دوست وہاں سے گزرا، اس نے آپ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ بس سٹاپ پہ کھڑے ہیں، ہاتھ میں تھیلا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی سفر ہے. آپ سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، آپ نے کہا نہیں معلوم. کون سی بس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو کہا نہیں معلوم. اس کا مطلب کہ آپ کا کوئی مقصد ابھی طے نہیں ہے، شاید کہ آپ نتیجے تک پہنچ سکے. آپ کا کوئی مقصد ابھی طے نہیں. جب مقصد طے نہیں ہے تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. آپ کی منزل، چونکہ آپ کو مقصد ہی نہیں معلوم کہ مجھے کس شہر جانا ہے، تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو سب سے پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ آیا عزاداری سرکار سید الشہداء خود مقصد ہے یا نہ ایک ذریعہ ہے ایک مقصد تک پہنچنے کا. ٹھیک، میں ابھی جواب نہیں دوں گا کہ کیا ہے، آپ لوگ سوچیں کچھ منٹس کے لیے، آپ کے ذہنوں میں دوڑائیے کہ آیا عزاداری سرکار سید الشہداء خود مقصد ہے یا ایک ذریعہ ہے ایک مقصد تک پہنچنے کا. آپ اس پہ سوچیں. ایک اور چیز آگے بڑھتے ہیں. آیا اگر ذریعہ مضبوط نہ ہو، ذریعہ تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، وسائل، اگر وسائل ذریعہ مضبوط نہ ہو تو کیا مقصد تک پہنچا جا سکتا ہے؟ سوال. مثلا ابھی کچھ دن پہلے گجرات کے احمد آباد میں ایک حادثہ ہوا، آپ لوگ سب کے علم میں ہوگا.
گجرات میں احمد آباد سے ایک فلائٹ جا رہی تھی ایک جگہ کے لیے، لندن کے لیے، اور جو ہے وہ ایک حادثہ پیش آیا اور کافی لوگ کی جو ہے وہ فوت ہو گئی. آیا وہ جو جانے والے تھے ان جانے والوں کا مقصد فلائٹ تھا یا مقصد کچھ اور تھا؟ فلائٹ ذریعہ تھی. تو اس کا جواب تو واضح کہ نہیں، ان کا مقصد لندن تھا، ذریعہ وہ فلائٹ تھی. اب چونکہ ذریعہ اتنا مضبوط نہیں تھا میرے جوانوں، چونکہ ذریعہ اتنا مضبوط نہیں تھا تو وہ مقصد تک نہیں پہنچ سکے. تو واضح ہو گیا کہ کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے، کسی بھی مقصد تک پہنچنے کے لیے ذریعے کا مضبوط ہونا اور معتبر ہونا اور مقدس ہونا بہت ضروری ہے. جب تک وہ ذریعہ اتنا معتبر اور مضبوط نہیں ہوگا آپ مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. اب میں اس بات کو یہیں پر روک دوں گا. کیوں روک دوں گا؟ چونکہ آپ اس پر سوچے گا، اور انشاءاللہ اگر آج موقع ملا تو آج کی مجلس کے آخر میں نتیجے کے طور پر ہم اس بات کو عرض کریں گے کہ آیا عزاداری سرکار سید الشہداء خود مقصد ہے یا ذریعہ ایک مقصد تک پہنچنے کا؟ میرے عزیزو، یہ بہت ہی اہم بحث ہے، بہت ہی اہم بحث ہے. اتنی عظیم بحث ہے یہ کہ اگر ہم اس بحث سے آشنا نہیں ہوں گے اور ہم اس بحث کو نہیں سمجھیں گے تو ممکن ہے کہ 2 مہینہ 8 دن ہم کالے کپڑے پہن لیں اور 2 مہینہ 8 دن کے بعد ہم بلیک کپڑے اتار لیں، لیکن ہمارا کردار وہی رہے گا جو محرم سے پہلے تھا، اگر ہم نے اس مقصد کو نہیں سمجھا. اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کو، اس کانسیپٹ کو سمجھنا. اس بات کو میں یہی روک دیتا ہوں. انشاءاللہ مجلس کے آخر میں نتیجے کے طور پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. کیوں ہم عزاداری کریں؟ سوال. کیوں ہر سال ہم محرم منائے؟ کیوں ہر سال ہم مجالس عزا امام حسین میں شرکت کریں؟ کیوں ہم ہر سال ان عزاداری کے پروگرام کو آرگنائز کریں؟ کیا وجہ ہونی چاہیے؟ ایران کے ایک بہت بڑے سخنران ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، انہوں نے اپنی مجلس میں کچھ باتیں، کچھ نکات بیان کی. اس کے میں چند باتیں اس میں سے آج بیان کروں گا اور اپنے موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا کہ ان 5 دن مجھے 4 دن کیا بیان کرنا ہے آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد زحمت تمام. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری مجالس کا، ہماری عزاداری کا، ہماری اس مقدس عبادت کا جو مقصد ہونا چاہیے، اولاً تو وہ مقصد ہو جو امام حسین کا مقصد تھا. وہ کیا مقصد تھا آپ سنتے رہتے، عرض کروں گا انشاءاللہ آگے. لیکن جزیات میں اگر جایا جائے، سب ٹائٹلز میں اگر جایا جائے، تو سب سے پہلا ہماری عزاداری کا مقصد، ہماری اس مجالس کا مقصد، یعنی یہاں آنے والے کا مقصد، یہاں بلانے والے کا مقصد، یہاں شرکت کرنے والے کا مقصد، ان سوز خانی پڑھنے والے کا مقصد، باہر جلوس میں شرکت کرنے والے کا مقصد، علم سجانے والے، سب کا ایک مقصد ہونا چاہیے، وہ ہے عقل کی بیداری. واضح ہوئی میری بات؟ سب سے پہلا مقصد کیا ہو؟ عقل کی بیداری، عقل کا رشد. اگر ہم یہ کام نہ کر پائے ان عزاداری سے، اگر میں یہ کام نہ کر پایا اس منبر سے، تو کوئی پوچھے یا نہ پوچھے امام حسین مجھے ضرور سوال پوچھیں گے. تم نے عزاداری کے نام پہ کیا کیا؟ مجھے آپ نے یہاں کیوں بٹھایا؟ کہ ذاکر حسین ہے. کس کا نام آیا؟ حسین ابن علی کا نام. آپ نے نوحہ کیوں پڑھا؟ چونکہ یہ ذاکر حسین ہے. آپ کون ہیں؟ عزادار حسین. یعنی ہر لحاظ سے پیچھے کس کا نام آ رہا ہے؟ حسین ابن علی کا. تو جس کا نام آ رہا ہے وہ ہمیں سوال کرے گا کہ چونکہ تم نے ہمارا نام استعمال کیا تو ہمارے لیے کیا کیا اس دنیا میں؟ ہمارے لیے کیا کیا تم نے اس دنیا میں؟ ہمارا مقصد پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ہمارے لیے کام کیا یا نہیں کیا؟ واقعاً بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی حالات جو ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، منبروں سے جو باتیں بیان ہونی چاہیے، جو مقصد امام حسین بیان ہونا چاہیے، آج نہیں پہنچ رہا ہے. غیر کو تو دور کی بات کہ ہم غیر کو نزدیک کریں، وہ تو مرحلہ اب چلا گیا، گزر گیا کہ ہم غیر کو نزدیک کریں اس فرش اعزاز سے. آج اپنے دور ہو رہے ہیں، آج اپنوں تک امام حسین کا مقصد نہیں پہنچا. یہ مصیبت ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے امام حسین علیہ السلام پر. کل حسین ابن علی تنہا تھے، کل حسین ابن علی مظلوم تھے، آج بھی یہی حالت ہے.
نا عزیزوں، خصوصاً میرا خطاب جوانوں سے ہے کہ امام حسین کو سمجھے ان دنوں میں کہ امام حسین علیہ السلام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، امام حسین ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، امام حسین کی کیا خواہش ہے ہم سے، یہ جانیں۔ تو سب سے پہلا جو مقصد ہے، جزیات کی بات کر رہا ہوں میں اس عزاداری کا، وہ ہے عقل کی بیداری۔ قرآن مجید کے اندر 49 مرتبہ 49 ٹائمز قرآن مجید میں خدا نے عقل کا ذکر کیا ہے۔ کہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ ہیں، قرآن کا ایک بھی حرف، میں آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ورڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے کلمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کا ایک بھی حرف جو ہے وہ بے جا نہیں ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی اپنی کتاب قرآن شناسی میں ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ حرف تو دور کی بات، قرآن کے اندر جو علامتیں استعمال ہوئی ہیں وہ علامت بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک علامت بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، آقا مصباح یزدی فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب جو قرآن میں ایک حرف بھی بے جا نہ ہو، اسی قرآن میں 50 مرتبہ عقل کا ذکر کرنا خدا کی طرف سے، یہ کوئی مذاق ہے؟ جب خداوند کریم نے انسان کو پیدا کیا تو کیا فرمایا؟ ہم نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ اشرف المخلوق یعنی کیا؟ تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق، نہ چند، نہ پری، نہ جانور، نہ زمین، نہ آسمان، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب خدا کی مخلوقات ہیں، سب خدا کی مخلوقات ہیں، اور اتنے تابع ہیں خدا کے کہ خدا کے حکم کے بجائے پتا حرکت بھی نہیں کرتا۔ یہ ایک طرف سے وہ خدا کی مخلوق ہے، ایک ہم خدا کی مخلوق ہے۔ کبھی سوچے اس بات پہ؟ ہمارے استاد جو ہیں قم میں، وہ بہت اچھی مثال بیان کرتے ہیں کہ وہ مخلوق خدا کی اتنی تابع ہیں کہ اللہ کے مرضی کے مطابق حرکت نہیں کرتی، اور ایک ہم ہے کہ جس کو خدا نے پوری قوت کے ساتھ اس زمین پہ بھیجا لیکن خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو ان تمام مخلوقات کو پروردگار نے اس دنیا میں وجود بخشا تو کیا کہا؟ ان جانور کو پیدا کیا جو حلال جانور ہے، کیا کہا؟ انسان کے لیے۔ میرے توجہ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، جانوروں کو پیدا کیا انسانوں کے لیے، یہ چند پرند بنائے انسانوں کے لیے، یہ ہوائیں بنائی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، یہ زمین بنائی انسانوں کے لیے، جتنی بھی سہولتیں کی چیزیں بنائی انسان کے لیے، سب چیزیں انسان کے لیے۔ خدا نے انسان سے کہا کہ تم استفادہ کرو، ان نعمتوں کا استعمال کرو، لیکن میں نے تمہیں بنایا اپنے لیے، تم کسی اور کے نہیں ہو، تم کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ اب وہ انسان کتنا بدبخت ہے کہ جو خدا کے علاوہ کسی غیر خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکائے۔ کتنا بدبخت ہے کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے سب چیز بنائی تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ مثلا میں کسی شیعہ کے گھر پیدا ہو گیا، میں مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ کیا میں شیعہ ہو گیا؟ خوب، اللہ کا کروڑوں احسان، کروڑوں شکر۔ اگر پوری زندگی انسان اپنی سر سجدے میں رکھیں کہ پروردگار تو نے میرا انتخاب ایک علی والے گھر میں کیا، تو پوری زندگی شکر کے لیے ایک ناکافی ہے، ناکافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آیا میری ذمہ داری تمام ہو گئی کہ میں ایک علی والے کے گھر میں پیدا ہوا تو میں اسلام کو نہ سمجھوں؟ کتنا توحید ہم نے سنا۔ ابھی میں نے عشر اول میں ایک جگہ پہ بیان کیا تھا کہ ہماری حالت یہ، ہماری سے مراد آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کہ آپ کے مزاج سے بھی بالکل واقف نہیں، البتہ کچھ چہرے ایسے جس کو میں جانتا ہوں لیکن باقیہ کو نہیں جانتا ہوں، لیکن حالت یہ ہے کہ اگر مجمع میں سے کسی بندے کو اٹھا کے پوچھا جائے کہ دو دلیل دو خدا کے وجود کی، دو دلیل دو جسے تم سمجھتے ہو، نہ کہ کسی مولانا نے کہا ہو، نہ کہ تم والدین نے کہا، تم خود دو دلیل دو کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا۔ مشکل ہے،
تو پھر عزاداری سے ہم نے کیا سیکھا؟ وہ حسین ابن علی کہ جو اپنے وقت آخر کہ جب زخموں سے چور چور ہیں، ایک بھی حسین ابن علی کے بدن کا حصہ صحیح و سالم نہیں ہے. وہ حسین ابن علی اپنے وقت آخر اپنے سر کو سجدے میں جھکا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین ابن علی کی توحید معراج پر ہے. تو حسین ابن علی کے چاہنے والے کی توحید کہاں ہونی چاہیے؟ ہم نے کیا سیکھا؟ ایک خدا کو دو خدا ماننا یعنی شرک. ہم نے بس اتنا جانا. نہ صرف یہ نہیں، یہ تو شرک ہے ہی، لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے شرک ہیں جو اپنی زندگی میں ہم کرتے رہتے ہیں. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ کوئی انسان خدا کے علاوہ کسی غیر پر اتنا بھروسہ کر بیٹھے جتنا خدا پہ نہ ہو، یہ شرک ہے. شرک ہے یہ. لیکن بعض اوقات ہم لوگ کیا، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے جان بچا لی، آپ اگر نہ ہوتے تو آج مر جاتا. ہاں، آپ نہ ہوتے تو مر جاتا. یہ ذریعہ ہے، اصل شفا دینے والی ذات خدا ہے. کسی نے مدد کر لی، ایسے وقت پر مدد کی جب انسان غریب تھا، فقیر تھا، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، بس ڈوب رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، برباد ہو رہا تھا. اس وقت کسی نے ہاتھ پکڑ لیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم ہی ہو سب کچھ. اس کا مطلب کہ تمہاری توحید مضبوط نہیں ہے. اور اگر کوئی عزادار ہو، عزادار حسین ابن علی ہو جو مجالس میں شرکت کر رہا ہو اور اس کی توحید کا یہ حال ہو، تو اس کا مطلب اس نے عزاداری سے کیا سیکھا؟ تو یہ عقل ہے. میرے عزیزوں میں کہاں لے جانا چاہ رہا تھا، یہ عقل ہے کہ جو عقل دلالت کرتی ہے ہم اس خدا کی عبادت کرنے پر کہ جو وحدہ لا شریک ہے. اور یہ توحید تک کون پہنچائے گا؟ سوال. کوئی مولانا پہنچائیں گے؟ کوئی مجتہد پہنچائے گا؟ نہ، حسین ابن علی پہنچائے گے. یہ کربلا پہنچائے گی ہمیں توحید پر. یہ خمسہ جو منعقد ہوا ہے وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین سید الساجدین آپ کی شہادت کی مناسبت پر یہ خمسے کا انعقاد ہوا ہے. امام سجاد کی توحید دیکھیے. عصر عاشور کا ہنگام تمام ہوا، شام غریبہ آئی، خیموں میں آگ لگی. آپ لوگ سب مصائب میں سنتے ہیں نا. سید سجاد کو جناب زینب بچا کے باہر لے آئی. پھر سید سجاد نے کیا کیا؟ سب سے پہلا عمل سید سجاد نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا. سب سے پہلا عمل اپنے سر کو سجدے میں رکھا. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں مولا؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سید سجاد ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سید الساجدین ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد خدا کو فراموش نہیں کیا. اور یہ تمام مصیبتیں خدا کی طرف سے ہیں اور ہم اس خدا کی رضا پہ راضی ہے. صرف راضی نہیں ہے بلکہ مطمئن بھی ہے. کیوں مطمئن ہے مولا؟ ہمارے گھر خدا نہ کرے ہمارے گھر اگر ایک ساتھ 2 یا 3 میت ہو جائیں، انسان اپنے آپا کو کھو بیٹھے، ہوش و حواس کو کھو بیٹھے، واجبات تو دور کی بات. سید سجاد نے ایک دن میں اتنے مظالم کو دیکھا، اتنی شہادتوں کو دیکھا، اس کے باوجود بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھا. یہ ہے توحید کی معراج. تو یہ عقل کا رشد کیسے ہوگا؟ اسی عزاداری سے ہوگا، اسی مجلس سے ہوگا، اسی فرش عزا سے ہوگا. اور جب انسان اس فرش عزا پہ آئے اور ایسی توحید لے کے جب اٹھے تو پھر اس کے سامنے چاہے کتنا بڑا شرک کا طوفان آئے وہ اپنی جگہ سے ذرہ برابر بھی ہلے گا نہیں. یہ ہے مومن کی علامت. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس طرف جاؤں مومن کی علامت پر، لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ مومن کی یہی علامت ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح ڈٹ جاتے ہیں، شرک کے طوفان اس کو ہلا نہیں سکتے، اتنا مضبوط. اور واقعی جس کے پاس کربلا جیسی نعمت ہو، اللہ اکبر، جس کے پاس کربلا جیسی نعمت ہو ہی نہیں سکتا. تو سب سے پہلا جو
مقصد ہونا چاہیے اس مجلس امام حسین کا، وہ ہے انسان کی عقل کو رشد کرنا. جب آخرت آئے گی اور لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اسے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے. تو قرآن نے الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ مقصدوں کو بیان کیا گیا ہے کہ مثلا اس نے دنیا میں یہ کام کیا اس لیے اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا. ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک گروپ ایسا ہوگا کہ جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہم نے دنیا میں عقل کا استعمال نہیں کیا تھا، ہم نے دنیا میں عقل کا استعمال نہیں کیا تھا. اللہ نے ہمیں اس نعمت کو دی تھی، اللہ نے نعمت دی تھی عقل، لیکن ہم نے عقل کا استعمال نہیں کیا تھا. ایسی جیسے دی ویسی نعمت واپس کر دی، ذرہ برابر بھی اس میں خیانت نہیں کی. ہے نا، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ انسان بس یہی ایسی امانت ہے جس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کرتا، جیسا دیا ویسا واپس. اور یقین مانے کہ اگر ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اگر عقل کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں تو 90 یا 95 مشکلات ایسے ہی حل ہو جائے. معذرت فارسی میں بول دیا 95% ایسی مشکلات حل ہو جائے اگر انسان عقل کا استعمال شروع کر دے. مسئلہ یہی عقل کا استعمال نہیں کر رہا انسان، اور کچھ باتوں میں عجیب ہے، اور وہی انسان بزنس میں زبردست عقل کا استعمال کرتا ہے. جب بزنس کی بات آتی ہے تو زبردست عقل کا استعمال، لیکن جہاں دین کی بات آئی، جہاں اسلام کی بات آئی، تو وہاں پھر انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا کیوں؟ چونکہ ہم نے اس دنیا میں عقل کا استعمال نہیں کیا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. دوسرا، پہلا مقصد ہو گیا عقل کا رشد، عزاداری، یہ مجلس، یہ جلوس، یہ نوحہ خانی، یہ مرثیہ خانی، یہ ماتم، یہ علم، یہ سبیل، سب کا ایک مقصد ہونا چاہیے عقل کو اوپر لانا. دوسرا، انسان کے علم میں اضافہ ہونا، یہ دوسرا مقصد ہے اس مجلس کا، اس عزا کا. دوسرا مقصد ہے انسان کے علم میں اضافہ ہو. اس میں سے کافی لوگ صاحب اولاد ہوں گے، اللہ نے اس کو اولاد دی ہوگی. جب آپ کی اولاد 6-7 سال کی ہوتی ہے تو آپ اسے کہاں ڈالتے ہیں؟ اسکول میں. ٹھیک ہے، ایجوکیشن کے لیے اسکول میں ڈال دیتے ہیں. آپ 7-8 سال کا ہوا. جبکہ مشکل یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بعض اوقات اسلامی پرپز سے اور اسلامی لیول سے نہیں کرتے. جبکہ اسلام کیا کہتے ہیں کہ 7 سال تک اس کی ماں کی آغوش سب سے پہلا مدرسہ ہے. چونکہ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، میری خاران بھی سن رہی ہے، تاکہ ایک پیغام اس تک بھی پہنچ جائے. سب سے پہلا جو مدرسہ ہے بچوں کے لیے وہ ماں کی آغوش ہے. ماں کا کیریکٹر بہت اہم ہے میرے عزیزوں. ایک شخص ذہن میں امام کا نام نکل گیا ہے، غالباً 6 امام کا ہے، لیکن میں نام نہیں لے رہا ہوں. ایک شخص معصوم کے پاس آتا ہے جب اس کے بچے کی عمر 3 یا 4 سال کی ہو جاتی ہے، اور آ کے سوال کرتا ہے کہ مولا میں اپنے بچے کی تربیت کیسے کروں؟ تو امام نے پوچھا کہ شادی کر لی ہے؟ تو کہ مولا 4 سال کا بچہ ہے. تو امام نے فرمایا کہ ٹائم ختم ہو گیا. کہ مولا ابھی 3-4 سال کا بچہ ہے، جوان نہیں ہو گیا، نوجوان نہیں ہو گیا، ابھی تو 3 سال کا بچہ ہے. تو کہا نہیں، جب تم اپنے شریک حیات کا انتخاب کرنے جاتے ہو، جب اپنی زوجہ کا انتخاب کرنے جاتے ہو، تو ذہن میں یہ نہ رکھو کہ میں زوجہ کا انتخاب کرنے جا رہا ہوں، بلکہ ذہن میں رکھو کہ میں اولاد کی ماں کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. تب جا کے وہ بچہ پروان چڑھے گا. وقت تمام ہو گیا. ہاں، یہاں رک کے میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ لوگ بہت فضیلتیں سنتے رہتے ہیں تو ایک جملہ میں آپ کو کہہ دوں، یہی تو وجہ تھی کہ امیر المومنین نے عقیل سے مشورہ کیا تھا کہ ایسا خاندان بتاؤ کہ جس کی آغوش میں ایسا شجاع اور بہادر بتائے کہ جو کربلا میں میرا ساتھی بن جائے. یعنی امیر المومنین کی نگاہ میں عباس تھے، تب جا کے ام البنین کی آغوش میں وہ پروان چڑھا.
یہ سب درس ہیں کربلا کے. امیر المومنین ام البنین کو ڈھونڈنے نہیں گئے تھے, امیر المومنین عباس کو ڈھونڈنے گئے تھے. اور جب ڈھونڈا تو ایسی خاتون کو ڈھونڈا کہ آئی تھی ماں کا حقدار بن کے, لیکن جب امیر المومنین کی دیوڑی پہ اپنے سر کو جھکایا تو جناب زینب ام کلثوم حسنین کو بلا کے بس یہی کہا کہ میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی, کنیز بن کے آئی ہوں. چونکہ وہ جانتی تھی یہ در کون سا در ہے. یہ وہ در ہے کہ جہاں ملائکہ آتے ہیں, یہ وہ در ہے جہاں فرشتے آتے ہیں, یہ وہ در ہے کہ جہاں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا. وہ جانتے تھے کہ یہ در کون سا در ہے. تو جب اس در پہ کنیز بن کے آئی تو پھر وہ تربیت بھی ماں کی ہوتی ہے کہ عباس بھی غلام بن کے آئے. سمجھا؟ بہت اہم ہے ماں کا کردار. بس ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں. یہی ماں ہوتی ہے کہ جو کسی کو حر بناتی ہے, کسی کو حرملا بناتی ہے. یہی ماں ہوتی ہے. یہی ماں کا کردار ہوتا ہے کہ کسی کو حسین ابن علی کا عاشق اور محب بنا دیتی ہیں, کسی کو اس کا دشمن بنا دیتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, ایک صلاۃ پڑھے محمد اور آل محمد پر. میں عرض کر رہا تھا علم کے سلسلے میں کہ ہماری اس مجلس کا سب سے بڑا محور ہونا چاہیے علم. بچے کی عمر ہمارے یہاں 5-6 سال 7 سال کی ہوتی ہے, ہم اس کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں. اسکول میں ڈالنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس اسکول کا انالیسس کرتے ہیں. اسکول کیسی ہے, 2 لوگوں کو پوچھتے ہیں. کرنا بھی چاہیے. عاقل کی علامت ہے کہ وہ اپنے بچے کو کسی کے حوالے کریں. سب سے پہلے معلوم کر لیں کہ وہ اسکول ہے کیسی, ہمارے بچے کو مسلمان ہی رکھے گی یا نہیں, آزادار ہی رکھیں گی یا نہیں, مومن ہی رکھیں گی یا نہیں, اسلام پہ باقی رکھیں گی یا نہیں. آج کوئی بھروسہ نہیں ہے آج کل اسکولوں کا. معلوم کر لیں پہلے اسکول کیسی ہے. پھر اس کے بعد وہاں کا سٹاف کیسا ہے, ٹیچرز کیسے ہیں, ٹیچرز کا بیہیویئر کیسا ہے, ٹیچرز کوالیفائڈ ہے یا نہیں, ٹیچرز کے پاس نالج ہے یا نہیں. سب معلوم کرتے یا نہیں کرتے ہیں کہ ایسے اس بچے کو رکھ دیتے ہیں. سب معلوم کر لیا. دیکھیں ہماری فرش اعضا کتنی مظلوم ہے, ہماری یہ اعضا کتنی مظلوم ہے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. سب معلوم کر لیا. اس کے بعد ہر سال اپنے بچے کا پروگرس رپورٹ بھی چیک کرتے ہیں. آج بچہ فرسٹ میں تھا, سیکنڈ میں آیا نہیں آیا, سیکنڈ میں سے تھرڈ میں آیا نہیں آیا, 10ویں میں پہنچا یا نہیں پہنچا, کرتے یا نہیں کرتے. ایسا ہوا 10 سال پہلے بچے کو ڈالا ہو وہی فرسٹ اسٹینڈرڈ میں رہ گیا ہو؟ نہیں. ہم کتنے سال سے عزاداری کرتے ہیں؟ سوال کریں اپنے آپ کو. میں اپنے آپ کو سوال کروں, میں کتنے سال سے مجالس میں جا رہا ہوں, میرے علم کا لیول کتنا اوپر آیا, کتنا اوپر آیا, میری معرفت میں کتنا اضافہ ہوا, میں کس لیول پہ تھا کس لیول پہ پہنچا. ہر سال وہی ایک ہی چیز سن رہا ہوں یا نہیں, کوئی ایسی چیز بھی سن رہا ہوں. چونکہ یہاں موقع ہے اس لیے میں اس اپنے موضوع کو بھی واضح کر دوں کہ 4 دن کیا سنانا ہے مجھے آپ کو. یہ 4 دن مجھے آپ کو امام حسین سنانے ہیں. کتنے خطبے امام حسین علیہ السلام نے بیان کیے معلوم ہے ان 6 مہینوں کے اندر, 7 مہینوں کے اندر. امام 28 رجب کو مدینے سے نکلے, ٹھیک, ایک روایت کے مطابق 5 شعبان کو مکے پہنچ گئے. کتنے دن ہوئے؟ 4-5 دن میں. مکے کے اندر امام تقریباً 4.5 مہینہ قیام کیا. کیا کیا 4.5 مہینے امام نے مکے میں؟ سنا آپ نے کبھی؟ کتنا سنا؟ مکے سے امام نکلے کوفے کی طرف, کوفے کے حالات خراب ہوئے, حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی, امام کربلا پہنچے 2 محرم کو. 2 محرم سے 10 محرم امام نے کیا کیا؟ ہماری طرح ایسے گھر پہ بیٹھے رہے تھے, خیمے میں بیٹھے رہتے مسلح پر, صرف یہی کیا؟ نہیں. امام نے کتنے خطبے ارشاد فرمائے, ایک ایک منزل پر امام نے رک رک کر خطبے ارشاد فرمائے. کتنا سنا ہم نے عزاداری میں, کتنا سنا ہم لوگ مجالس میں امام کے خطبے کو. کتنے ایسے خطوط ہیں جو امام نے لیٹرز لکھے ایک ایک شخص کے نام پر. وہ لیٹر ہم نے پڑھا کہ امام نے اس لیٹر میں کیا لکھا تھا. یا تو ایک بات کلیئر ہو جائے کہ وہ سب چیزیں امام کی 1400 سال پہلے کے لیے تھی. اگر یہ چیز کلیئر ہو جائے تو پھر ہمارا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں امام کے لیے, پھر اس بات کے لیے.
وہ امام کی وہ 1400 سال پہلے والوں کے لیے تھی یا نہیں؟ اگر یہ ہو تو پھر جناب زینب کی محنت پہ پانی پھر جائے گا، جناب زینب کی محنت پہ پانی پھر جائے گا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کو امام حسین نے اپنے ساتھ لیا ہی تھا اس لیے کہ 10 محرم کے بعد کربلا گھر گھر تک پہنچے. فارسی میں ایک بہت مشہور شعر ہے جناب زینب کے لیے کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود. کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی. یہ کردار ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا تھا جس نے کربلا کو کربلا سے نکال کر گھر گھر تک پہنچایا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو امام حسین نے 1400 سال پہلے بیان کیا وہ آج بھی ہمارے لیے درس ہے. آپ نے میرا ٹاپک پڑھا ہوگا پوسٹر پہ، امام حسین چراغ ہدایت. کیسے ہے امام حسین چراغ ہدایت؟ امام حسین ہے آج کہیں موجود ہے، بظاہر تو شہید ہو چکے، بظاہر تو کیسے وہ ہدایت کریں گے ہماری؟ امام زمانہ غیبت میں، کب ملاقات ہوگی امام سے نہیں معلوم. اس فرش اعضا کے صدقے میں اللہ اس کو اذن ظہور عطا فرمائے تاکہ ہم اس سے روبرو جو ہے استفادہ کر سکے، لیکن ابھی تو نہیں ہے امام. پھر امام حسین کیسے ہدایت کا چراغ ہے؟ ایک شخص ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی خدمت میں آ کے ارشاد فرماتا ہے کہ مولا پیغمبر نے آپ کے جد، پیغمبر نے ہمارے جد امام حسین کے لیے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی. امام حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. تو کیا آپ نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ سوال، کیا آپ ہدایت کا چراغ نہیں ہیں؟ کیوں صرف رسول اللہ نے امام حسین کے لیے فرمایا کہ وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا. امام نے فرمایا ہم سب اہل بیت ہدایت کا چراغ بھی ہیں اور نجات کی کشتی بھی ہے، لیکن جتنی کشتی حسین ابن علی سری اور تیز ہے اتنی ہماری کشتی تیز نہیں ہے. ہم بھی نجات کی کشتی ہے، ہم بھی ہدایت کا چراغ، لیکن ایک فرق ہے ہماری کشتی میں اور حسین ابن علی کی کشتی میں. جتنی کشتی حسین ابن علی کی تیز رفتار ہے اتنی کسی کی نہیں ہے. بس ایک دلیل دے دوں میرے جوانوں کے لیے، اگر آپ بیدار ہیں تو پھر آگے بڑھ جاؤں. ایک دلیل ہے کہ حسین ابن علی کی کشتی کتنی تیز ہے. جناب حر شب عاشورہ اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں، ایک رات اس کشتی میں سوار کرتے ہیں، صبح عاشورہ علیہ السلام ہو جاتے ہیں. ایک رات میں جہنم سے جنت کا سفر طے کر لیتے ہیں. یہ ہے کمال حسین ابن علی کی کشتی کا، یہ ہے کمال حسین ابن علی کی کشتی کا. آؤ تو صحیح، بیٹھو تو صحیح اس کشتی میں. بیٹھنا ہمارا کام ہے، نجات تک پہنچانا حسین ابن علی کا کام ہے. حر بن کے آنا ہمارا کام ہے، کامیاب کرنا حسین ابن علی کا کام ہے. یہ ہے حسین ابن علی کی کشتی کا سما. لیکن مولا کشتی ہے کہاں؟ کہاں ہے کشتی؟ کہاں ہے وہ سفینہ کہ جس میں بیٹھ کے ہم نجات حاصل کر لیں؟ تو حسین ابن علی یہی میں آپ کو ایک مثال دے دوں تاکہ جلدی سے بات واضح ہو جائے چونکہ وقت کافی جا رہا ہے. ایک چیز مجھے اس مسجد کی بہت پسند آئی، آپ کہہ سکتے کیا ہوگی وہ؟ احسان. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. محمد وعجل فرجہ. ایک مثال میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس ابھی، دل سے آپ جواب دیجئے گا، میں کہوں کہ میرے پاس ابھی ایک ایسا کپڑا ہے، کپڑے کا ٹکڑا، ایک ایسا کپڑے کا ٹکڑا ہے کہ جو امام حسین نے پہنا تھا. بات سمجھنے کی کوشش کریے گا. میں آپ سے کوئی ایک ایسا کپڑا ہے میرے پاس، ایک ایسا رومال ہے میرے جیب میں کہ جو امام حسین نے استعمال کیا تھا، جس کو امام حسین نے چوما تھا، جس کو امام حسین نے استعمال کیا تھا، جس کو امام حسین نے رکھا تھا، وہ میرے پاس ہے. کیا حالت ہوگی ابھی؟ کیا حالت ہوگی ابھی؟ ہر کوئی چاہے گا میں لے لوں، کھینچ لوں، چوم لوں، تبرک کے طور پہ رکھ لوں گھر پہ، بیمار کو. یہی ہوگا نا؟ یہی تو ہوگا اور یہی ہونا چاہیے. محبت کا تقاضا تو یہی ہے. لیکن یہ کتاب ہے جس میں امام حسین کے ہزاروں اقوال ہیں. کون اس کو پڑھ رہا ہے؟
یہ وہی کلام ہے جس کو امام نے اپنی زبان سے بیان کیا, اپنی خود کی زبان سے. کیوں ہم نے اس کو شفا نہیں مانا؟ ہو سکتا ہے وہ رومال ہمارے جسم کی شفا بن جائے, تو یہ کلام ہماری روح کی شفا بن جائے, ہمارے نفس کی شفا بن جائے. یہ پوری کتاب, اس کا فارسی کتاب ہے سخنان حسین ابن علی از مدینہ تا کربلا. مدینے سے لے کر کربلا تک امام حسین نے کیا باتیں کی, کیا کیا خطبے دیے, کس سے ملاقات کی, یہ سب اس میں. کس نے پڑھا یہ؟ کتنا سنا ہم نے امام کو, کتنے خطبے سنے امام کے ہم نے. ہاں مشکل ہے نا. جبکہ امام حسین کے یہ خطبے, امام حسین کے یہ بیانات چیخ رہے ہیں کہ سنو مجھے. ایک کل علی مظلوم تھا کہ جس کے پاس زمین سے زیادہ آسمان کا علم تھا, اور کہہ رہا تھا پوچھو مجھے, میں جانتا ہوں. کوئی علی کے پاس نہیں آتا تھا. پھر وہی میرا مولا خالی کنویں میں جا کے اپنی باتوں کو بیان کرتا تھا. کاش کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے علی کو سنا ہوتا, نہیں سنا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اسی امیر المومنین کے کلام, وہی نہج البلاغہ چیخ رہی ہے. آپ جتنے بھی بیٹھے, میں جواب نہیں مانگ رہا ہوں, یہاں سے لے کر آخر تک آپ اپنے دل میں جواب دیجئے گا کہ ہم علی کی محبت کا اتنا دم بھرتے ہیں, ہم نے اپنی زندگی میں پوری نہج البلاغہ پڑھی ہے ایک بار بھی؟ میں اپنے آپ کو پوچھوں اور اپنے آپ کو جواب دوں. اس علی پر مر مٹنے کے لیے آمادہ ہیں, مر مٹنے پر آمادہ ہیں, لیکن اسی علی کی نہج البلاغہ چیخ رہی ہے. ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ ہم پوری زندگی میں 25 30 40 سال میں ایک بار نہج البلاغہ پڑھ جائیں. انسٹاگرام ہزاروں کلپس ایسی دیکھ لیں گے, اندازہ بھی نہیں ہوگا ٹائم کا ہمیں, ہے نا. فیس بک اتنا چلائیں گے جتنا میں لیکن وہی علی کی کتاب آج بھی مظلوم ہے. یہ حالت ہے ہماری. معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بری لگیں, لیکن یہ حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے یہ. امام حسین آج بھی چراغ ہدایت ہیں, نجات کی کشتی ہے, لیکن کب؟ کہ جب ہم حسین ابن علی کو پڑھیں, ہم اس حسین ابن علی کو سنیں. تو انشاءاللہ ان 4 دنوں میں, آج کی مجلس تو تمام ہو گئی, ان 4 دنوں میں جو وقت رہے گا اس وقت میں اسی حسین ابن علی کو سناؤں گا. میں اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کروں گا. حسین ابن علی کو سناؤں گا کہ حسین ابن علی ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں, ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ جو سفر تھا امام حسین کا مدینے سے کربلا تک, وہ صرف جنگ نہیں تھا. ایک عالم دین بہت اچھا جملہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین, بہت غور سے سنیے گا اس جملے کو میرے عزیزوں, اگر امام حسین کا مقصد صرف جنگ ہوتا تو کبھی اپنے ساتھ علی اصغر کو ساتھ نہیں لیتے ہیں. کبھی اپنے ساتھ علی اصغر کو نہیں. علی اصغر کو لینا اس بات کی دلیل تھی کہ امام چاہتے تھے کہ ہدایت مل جائے. آپ کو ایک بات بتاؤں اسی کتاب سے, امام حسین کی خواہش تھی کہ شمر کو بھی ہدایت مل جائے. بہت بڑا جملہ ہے میرے عزیزوں, اگر وقت ملا تو ان 4 دنوں میں بیان کروں گا. یہ وہی روز عاشورہ ہے کہ جب حسین ابن علی کے پاس شمر آتا ہے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. حسین کا اکبر شہید ہو گیا, قاسم شہید ہو گئے, اول محمد شہید ہو گئے, جانثار اصحاب انصار سب شہید ہو گئے, صرف حسین ابن علی بچے اور زخموں سے چور چور ہیں. شمر آیا, امام کو چاہتا ہے کہ ذبح کریں, اس موقع بھی امام حسین اس کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں. کتنا کریم ہے ہمارا امام, اللہ اکبر, کتنا کریم ہے. پھر جب اسے ہدایت نہیں ملتی تو اس وقت امام حسین کہتے کہ اللہ نے کافروں کے لیے ہدایت کو نہیں رکھا, تمہیں ہدایت نہیں ملے گی, لیکن ہاں میں اپنا فریضہ انجام دوں گا. کیوں میں اپنا فریضہ انجام دوں گا؟ مولا چھوڑ دیجئے اس کو, دشمن ہے آپ کا. تو ہو سکے حسین ابن علی جواب دیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو 19 رمضان کو اپنے قاتل کو بھی نماز کے لیے بیدار کرتا ہے. میں اس کا فرزند ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بھی میرے پر ضربت مارے گا, لیکن میرا فریضہ ہے اس کی ہدایت کرنا. شمر کو بھی امام حسین علیہ السلام, ایران کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے, مجتہد ہے بہت بڑے, آیت اللہ جواد آمولی حفظ اللہ اس کی حفاظت فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ زیارت ناہیہ کا ایک جملہ ہے, مصائب کا بہت بڑا جملہ ہے زیارت ناہیہ کا. یہ روح کانپ جاتی ہے جب یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں کہ حسین ابن علی
مقتل میں ہیں، شمر امام کے سینے پہ سوار ہوتا ہے، شمر جالس علی صدر الحسین، اللہ اکبر۔ معلوم ہے آگے جوادی عاملی کیا فرماتے ہیں؟ آگے جوادی فرماتے ہیں کہ اس وقت امام حسین جبکہ بولنے کی بھی قوت نہیں ہے، یعنی آپ سمجھے شہادت کے 2 یا 3 منٹ پہلے کی بات ہی ہے، جب بولنے کی بھی قوت نہیں ہے، اس وقت حسین ابن علی کہتے ہیں اے شمر تجھے معلوم ہے یہ سینے میں کون چوما کرتا تھا، کون اس سینے کا بوسہ لیتا تھے؟ اللہ کا رسول جس سینے کا بوسہ لیتے ہو تم اس سینے پہ سوار ہوئے ہو۔ اس سینے پہ تم سوار ہو گئے کہ جہاں رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے۔ بس عزادارو، باتیں اور بھی بیان کرنی تھی لیکن اب چونکہ مصائب میں آ گئے اس لیے اب انشاءاللہ کل کچھ باتیں عرض کریں گے۔ چونکہ آج شب جمعہ ہے، عام طور سے شب جمعہ پہ جناب عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اور ایک طرف سے میرا ایک اصول ہے تقریباً 6-7 سال سے کہ میں خمسے یا عشرے کی پہلی مجلس میں جناب فاطمہ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ کربلا کی ابتدا کا نام فاطمہ ہے۔ دلیل دوں؟ اگر فاطمہ پہ جلتا ہوا دروازہ نہ گرتا تو شام غریبہ میں خیمے میں آگ نہ لگتی۔ اگر کل علی کو رسی باندھ کے نہ کھینچا جاتا تو کبھی سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہ لگتی۔ نہ ایک اور دلیل سن لیں، اگر کل فاطمہ کا محسن شہید نہ ہوتا، اگر کل فاطمہ کا محسن شہید نہ ہوتا تو عاشوراء میں علی اصغر کے گردن پہ تیر نہ چلتا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کے آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ایک 2 سال پہلے میں نے حرم حضرت معصومہ میں جناب فاطمہ کی شہادت کے دن پہ ایک مجلس میں ایک واقعہ سنا۔ کتنا عجیب واقعہ ہے۔ وہ فرماتے تھے جو عالم دین تھے کہ چونکہ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو شاید یہ مسائل وہ زیادہ درک کرے گی۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک زوج اور زوجہ تھے، وہ حج کے لیے گئے۔ اتفاق سے ان کی جو زوجہ تھی وہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ وہ گئے حج کے لیے، طواف کیا، سب حج کے ارکان کو انجام دے دیا۔ اس کے بعد وہ سب مقامات کی زیارت کر رہے تھے۔ اگر یہ واقعہ آپ سمجھ گئے نا تو پھر پتہ چلے گا ہمارا علی کتنا مظلوم تھا، مولا امیر المومنین کتنے مظلوم تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ وہ ایک جگہ پہ پہنچے زوج اور زوجہ، تو زوج نے اپنی زوجہ سے کہا کہ وہ دروازہ دکھ رہا ہے؟ کہا وہ وہی گھر ہے کہ جہاں علی اور فاطمہ رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے خواتین ہم سے زیادہ حساس ہوتی ہے۔ جیسی اس نے سنا فوراً دوڑی اور اس کو چومنے لگی، یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ جیسے چومنا شروع کیا کچھ خبیث آئے اور اس نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کہہ کر اس کو ایسا دھکا مارا کہ وہ گری اور پیٹ کے بل گری، اور اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ ساکت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا شوہر دور سے دیکھ رہا تھا، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میرے سامنے، اس جملے پہ غور کریے، میرے سامنے میری بیوی کا بچہ ساکت ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ دوڑا، جس نے دھکا مارا تھا اس کو زمین پہ گرایا، گردن پہ ہاتھ رکھا، بس ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ میری غیرت مر جائے کہ میرے سامنے میرا بچہ قتل ہو جائے۔ آئیے علی کو سلام کرے، اے مولا آپ کی مظلومی پہ سلام، آپ کے سامنے فاطمہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، پسلیاں ٹوٹی، بیوی نے آواز دی یا فضتی خزینی، اے فضا سہارا دو، ارے میرا محسن شہید ہو گیا۔ باپ کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کی بیوی پہ حملہ ہو،
لیکن میں فاطمہ زہرا سے کہوں گا اے بی بی آپ کی مصیبت قیامت کی مصیبت لا یوم کا یوم کا عبداللہ، ارے جو عاشورہ مصیبت آئی اے بی بی آپ کے اوپر تو جلتا ہوا دروازہ گرا، لیکن شام غریبہ میں آئیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں۔ عزادارو میں کون سی روایت پڑھوں، کون سی روایت کو چھوڑ دوں؟ عزادارو چونکہ آج شب جمعہ ہے، آئیے ہم جناب عباس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اے مولا، اے باب الحوائج، آج شب جمعہ ہے، روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب عباس کے مصائب پڑھے جائیں خصوصاً شب جمعہ تو اپنے مولا امام زمانہ کے لیے دعا کی جائے، چونکہ جناب عباس کے مصائب میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ کون سی روایت؟ بس دو چار جملے زحمت تمام۔ مقتل بیان کرتا ہے کہ جب جناب عباس امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے آقا اب تو مدد، اب آپ تو اجازت دیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام نے بس کہا اے میرے لال، اے میرے بھائی، میں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ جب یہ سنا تو جناب عباس نے کبھی دائیں بائیں نہیں دیکھا، کبھی بائیں جانے دیکھا، بس ایک جملہ کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ اجرکم اللہ۔ لو عزادارو جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، پانی کو بھرا، چاہا کہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، لیکن اللہ نے عباس کی غربت، دونوں بازو قلم ہوئے، غرز لگا، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، بھائی کو آواز دی، مقتل بیان کرتا ہے حسین ابن علی خیمے کے در پر کھڑے تھے، ارے جیسے ہی عباس کی صدا آئی ایک مرتبہ حسین نے کمر کو پکڑا، اللہ ان کا طرفداری، اے ابا تیری صدا نے حسین کی کمر کو توڑ دی۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ چونکہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ شب زیارت ہے، امام حسین کو خصوصاً زیارت پیش کی جائے، اور ایام عزا بھی ہے، حسین ابن علی کے دن ہے۔ آئیے ایک زیارت پیش کرتے ہیں حسین ابن علی کو۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكن مني جميعا سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم۔ اپنے ہاتھوں کو سینے پہ رکھے۔ السلام علی الحسین وعلی الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہے اس فرش عزا کے صدقے میں اس کے پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہے انہیں روزی عطا فرما، جو صاحب روزگار ان کی روزی میں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار حسین ابن علی کے کلام سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا تیری آخری حجت امام کے ظہور میں تعجل فرما، ان کے ناصرین میں ان کے مددگاروں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، تھوڑا سا اوپر کر، یا حسین، یا حسین۔
حسین سر کٹ گیا جب داشت میں زہرا کے پسر کا ہلتی تھی زمین کانپتا تھا عرش مولا سرخاندی چلی خون اگلنے لگا صحرا وحشات کا یہ عالم تھا کہ ہلتا تھا کلیجا تھی ایک قیامت سرے مقتل جو بپا تھی گونجی ہوئی صحرا میں فقط ایک صدا تھی عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو آ جاؤ جہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو آ جاؤ جہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں سینے پس نہ کھا چکے اکبر گئے مارے سینے پس نہ کھا چکے اکبر گئے مارے خالی ہوا جھولا علی اصغر گئے مارے خالی ہوا جھولا علی اصغر گئے مارے تنہا ہوئی سیدانیہ سرور گئے مارے زینب ہے پریشان چلے آؤ جہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو آ جاؤ جہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ناموں سے پیغمبر کو بڑی آس تھی تم سے ناموں سے پیغمبر کو بڑی آس تھی تم سے کیا ویسی بھلا بھائی خطا ہو گئی ہم سے کیا ویسی خطا بھائی بھلا ہو گئی ہم سے پھٹ جائے کلیجا کہیں زینب کا نغم سے کیوں روٹھے ہو کس واسطے نظروں سے نہا ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو آ جاؤ جہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو
اس داشت مصیبت میں کہاں کھو گئے بھائی، اس داشت مصیبت میں کہاں کھو گئے بھائی، نیزے کی انی آئے تطہیر تک آئی، نیزے کی انی آئے تطہیر تک آئی، آ جاؤ ذرا چھوڑ کے دریا کی ترائی، چادر سر زینب سے اترتی ہے کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، آ جاؤ جہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، یہ اہل ستم اور قیامت نہ مچا دیں، یہ اہل ستم اور قیامت نہ مچا دیں، سب لوٹ کے اسباب حرم آگ لگا دیں، سب لوٹ کے اسباب حرم آگ لگا دیں، ڈر ہے کہیں بیمار کا خیمہ نہ جلا دے، پھر چاروں طرف صرف دھواں صرف دھواں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، آ جاؤ جہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، آنے پس ستم اور ستم گار تلے ہیں، آنے پس ستم اور ستم گار تلے ہیں، تلوار لیے سب در خیمہ پکھڑے ہیں، تلوار لیے سب در خیمہ پکھڑے ہیں، مردوں میں فقط عابد بیمار بچے ہیں، خنجر کہیں عابد کے گلے پر نہ رواں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، آ جاؤ جہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، بچہ کوئی روتا ہے ادھر ٹاپوں میں آ کے، بچہ کوئی روتا ہے ادھر ٹاپوں میں آ کے، بچی کوئی روتی ہے ادھر کھا کے تماچے، بچی کوئی روتی ہے ادھر کھا کے تماچے، لاؤں تو بھلا لاؤں زباں ایسی کہاں سے، الفاظ نہیں حال جو بچوں کا بیاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، آ جاؤ جہاں ہو، عباس کہاں ہو، حسین 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 حسین، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے،
تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پر دونوں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانت فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں، دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا، مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے، بابا تیرا رہتا ہے، تربت پہ تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے،
تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے شاہ سلام شاہ سلام یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ پابند نہ ہوا ہے رونے پہ ہوا ہے رے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو اب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ہے بھائی سے اور پھوپھی سے بھائی سے اور پھوپھی سے اس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو سب کوئی معصومہ زندہ میں زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی ہے جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ
ہینا کو ہر زندان رو رہا ہو اب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا اب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو العمل خیر العمل خیر العمل خیر العمل خیر العمل حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم کربلا کا یا حسین یا حسین یا حسین تہرا کے دل کے چین کو دل کے چین کو ہم سب کا ہے سلام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا فاطمة المعصومة اشفعي لنا في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلا اللهم
شمر ملول لانا